ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ابو داؤد 4681، یعنی اگر ایک انسان یہ کام نہیں کرتا تو پھر اس کا ایمان ناقص ہے۔ اگر ایک انسان واقعی اسی طریقے سے اپنی محبت اللہ کے لیے، اپنے دشمن اللہ، یعنی ہر کام کے پیچھے اللہ کی محبت، اللہ کی لگن ہو کہ میں کسی سے دوستی رکھوں گا تو اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، دشمنی رکھوں گا تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو پھر یقیناً آپ جہاں اللہ کے لیے صدقہ خیرات کریں گے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو برائی سے، ہر حرام کام سے روک کے رکھیں گے، تو سمجھ لیں آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت زندگی میں مکمل تبدیلی لے کے آتی ہے، جیسی تبدیلی آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ان کے ساتھیوں میں آئی۔ اسی لیے ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک دعا بتاتی ہوں، آپ نے پہلے بھی لازمی سنی ہوگی، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ یہ دعا باقاعدگی سے صبح پڑھیں تو انشاءاللہ اس دعا کو جو ترجمہ ہے وہ ضرور آپ کو حاصل ہوگا۔ اتنی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألوک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و مالی و اہلی و من الماء البارد۔ الہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اور آپ سے محبت کرنے والے کی، اور ایسے عمل کی محبت جو مجھ کو پہنچا دے آپ کی محبت تک۔ الہی اپنی محبت میری طرف بہت محبوب کر دے، میری جان، میرے مال، میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر حدیث کا مفہوم ہے ترجمہ، اے اللہ مجھ کو اپنی محبت عطا کر، اس شخص کی بھی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک ہونے میں فائدہ دے۔ اے اللہ جو مجھے عطا کیا ہے، جس سے میں محبت تو نے مجھے عطا کیا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی کی حدیث ہے 523۔ اے اللہ تیری محبت کے لیے سبقت لے جانے والے سبقت لے جاتے ہیں، تو ہمیں اپنی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ عمل کرنے والے تیری طرف بھاگتے ہیں، ہمیں بھاگنے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ اے ہر قوی سے زیادہ قوت رکھنے والے تیری محبت دلوں کی قوت ہے، دل کا سرور، امیدوں کی تکمیل، زندگی کی روح۔ الہی تیری محبت ہی سب سے بڑی دولت ہے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دین میں درجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہی دین کی اصل بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت واجب ہے۔ ایک دفعہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العباس سریج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے مخاطب ہو کے سوال کیا، کیا تمہارے علم کے مطابق کتاب اللہ میں کہیں وارد ہوا ہے، کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت فرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے اس کا علم نہیں۔ ابن سریج نے جواب دیا، تو اس بارے میں اللہ کا قول ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 24، ترجمہ، آپ کہہ دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جن کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیاری بہنوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرنے پر شدید وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسی محبت کسی اور سے کرنا شرک ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام محبت اور ایک خاص محبت۔ عام محبت وہ ہے جو طبعی طور پہ ہوتی ہے، جیسے کھانے پینے سے محبت، یا رحم و کرم کی بنا پر ماں باپ کی اولاد سے محبت، یا میل جول اور انس کی وجہ سے محبت جو انسانوں کے باہر میل جول کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو یہ محبت شرک نہیں ہے۔
دوسری قسم کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خالص ہے۔ جب بھی بندہ اس قسم کی محبت کسی اور سے کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک شمار کیا جائے گا، اور اسی کا نام محبت اور عبودیت ہے۔ ایک انسان اگر دیکھنا چاہے کہ بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں، اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا بتابی سے خواہش مند رہتا ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ تلاوت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تلاوت کرنے میں تنہائی میں سکون پاتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ پھر وہ صالح لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے اور اس میں لذت محسوس کرتا ہے۔ اور جو مکروہات ہوتی ہیں، جس کا دل تو بڑا کرتا ہے کہ یہ حرام چیزیں ہیں، لیکن اس کا دل کرتا ہے، شیطان ظاہر ہے دل میں خواہش ڈالتا ہے، لیکن وہ ان پر مکروہات پر صبر کرتا ہے۔ پھر وہ ذکر الہی کا عادی ہو جاتا ہے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے۔ قرآن مجید سے اس کو بہت زیادہ محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے، اور جب بھی اسے کوئی نیک عمل میں سستی ہو جائے تو وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ندامت کا اظہار کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، حسرت کرتا ہے۔ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رکھتا ہے، اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے نرم ہو جاتا ہے اور کافروں کے لیے شدید ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ سے محبت کے اس کو فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں۔ فائدے یہ حاصل ہوتے ہیں کہ ایک تو جنت میں داخلے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، چانسز آپ سمجھ لیں کہ اس کے چانسز جنت میں داخلے کے زیادہ ہو جاتے ہیں، جہنم سے دوری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اور انسانوں کی لعنت و ملامت ان کے تعانوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو ظالم کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ جیسی محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے راستے سے روکتے ہیں، اور ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور آخرت میں جنت اور رب کی قربت سے دور کر دیتے ہیں۔ ان القوت للہ جمیعا، یقینا ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس وقت یقینی طور پہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ قوت اور قدرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں کوئی قوت اور قدرت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے سے، یرون العذاب، عذاب کے ذریعے سے اپنی قوت کا شعور دلا رہا ہے کہ جو چیز اب تمہارے اندر شعور کے اندر بیدار نہیں ہو پا رہی، عذاب دیکھ کر ہی اب بیدار ہوگی۔ لیکن آج بھی اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں یقینی علم سے ہم جان لیں تو پھر اس کی قوتوں کا بھی یقین آ جائے گا، اور انسان جو ہے وہ اس دن حسرت سے اپنے اعمال دیکھے کہ کاش میں نے نیک عمل کر لیے ہوتے، آج میرا نامہ اعمال بھاری ہوتا اور آج میں جنت کے مزے لوٹ رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔